یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں۔ یہ قول تو مرزا غالب کا ہے، اور بھی بے شمار شاعروں نے بالوں کی، زلفوں کی تعریف شاعری میں، غزل میں بیان کی ہے۔ پوری ہسٹری میں خواتین کی زندگی میں بالوں کی اہمیت رہی ہے، کیونکہ گھنے لمبے سیاہ بال خوبصورتی اور جوانی کی علامت ہیں۔ آج کے سچے قصے میں بھی بالوں کا بہت زور رہا۔ جائے واقعے سے ملنے والے بالوں کی مدد سے قاتل کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ یہ ہے لورا ہوٹلنگ کی کہانی۔ جولائی 1992 امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر بیتھیسڈا میں لورا ہوٹلنگ پروقار پریسٹیجیس ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے اپنی ماں کے گھر لوٹی تھی۔ پڑھائی کے سلسلے میں لورا 4 سال اپنی فیملی سے دور تقریباً 440 میل کے فاصلے پر رہی تھی، لیکن اب ڈگری حاصل کر کے اس نے بیتھیسڈا میں سیٹل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ ماں پینیلوپی عرف پینی ایک سائیکو تھراپسٹ تھی اور بھائی وارن ایک ٹیچر تھا۔ دونوں لورا کی کامیابی اور واپسی سے بے حد خوش تھے۔ لورا نے حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہول مین کمیونیکیشن نامی پبلک ریلیشنز فرم میں نوکری شروع کی تھی۔ لورا خوبصورت اور پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ وہ محنتی تھی، بہت حوصلہ مند تھی، اور وہ لاء اسکول میں داخلہ لینے کا سوچ رہی تھی۔ 17 اکتوبر 1992 ہفتے کا دن تھا۔ لورا مڈل برگ ورجینیا میں گھوڑوں کی ریس دیکھنے جاتی ہے۔ اگلے دن 18 اکتوبر 1992 لورا دیر سے اٹھتی ہے، تیار ہو کر بھائی وارن کے گھر جاتی ہے۔ دونوں ساتھ میں لنچ اور ڈنر کرتے ہیں، NFL فٹ بال کا گیم ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رات کے 10 بجے لورا گھر جا کر سو جاتی ہے۔ 19 اکتوبر 1992 پیر کا دن تھا۔ سورج طلوع ہوئے کچھ منٹ گزرے تھے۔ پڑوسیوں کی نانی باہر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اسے 23 سالہ لورا ہوٹلنگ گھر سے نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لورا نے خاکی پینٹس، سفید شرٹ اور ایک کریم کلر کا لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ عموماً لورا اس وقت نوکری پر جاتی تھی، اور جب بھی پڑوسیوں کی نانی سے آمنا سامنا ہوتا وہ مسکرا کر ہیلو ہائی کہتی ضرور تھی۔ اس صبح شاید لورا جلدی میں تھی، کیونکہ وہ نظریں ملائے بغیر ٹرین اسٹیشن کی رخ تیزی سے چلی گئی۔ اس دن جب لورا کام پر نہیں پہنچی تو اس کی کلیگ اور اچھی دوست اس کی خیریت پوچھنے کے لیے گھر کئی بار فون کرتی ہے۔ فون کی گھنٹی لگاتار بجتی گئی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ لورا کی ماں پینی بھی گھر پر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے دور کسی کانفرنس میں شرکت کر رہی تھی۔ پھر لورا کی دوست اس کے بھائی وارن کو فون کرتی ہے۔ وارن قریب ہی رہتا تھا، اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو غور کرتا ہے کہ گھر کا پچھلا دروازہ کھلا پڑا تھا، لیکن گھر کے اندر کچھ غائب نہیں تھا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا، دن رات میں بدل گیا، اور لورا کی کوئی خبر نہیں ملی، کوئی فون کال نہیں آیا۔ تو اس کی فیملی نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی۔ پولیس افسران نے فوراً اس کیس میں دلچسپی لی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خاندان والوں کے پاس پریشان ہونے کی وجہ تھی۔ لورا ایک ذمہ دار اور دوسروں کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی اطلاع دیے بغیر جان بوجھ کر فکر مند نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیس ڈیٹیکٹیو ایڈ ٹارنی کے سپرد کیا گیا، اور وہ سب سے پہلے لورا کا بینک اکاؤنٹ چیک کرواتا ہے۔ اکاؤنٹ سے کوئی رقم نہیں نکالی گئی تھی، اس کے کریڈٹ کارڈ پر کوئی چارجز نہیں تھے۔ ڈیٹیکٹیوز لورا کے بیڈ روم کی تلاشی لیتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ بستر سے ایک چادر اور میٹرس پیڈ غائب تھا۔
لورا کی ماں پینی یہ دیکھ کر تعجب کرتی ہے کیونکہ لورا ہمیشہ ہر صبح اپنا بستر صاف کر لیتی تھی۔ صحیح کی تفتیش شروع ہوتی ہے۔ لورا کی تصویر والے پوسٹرز، اشتہار پورے شہر میں تقسیم کیے گئے۔ اس کے حلیے کی تفصیلات کچھ ایسے بیان ہوئی: 6 فٹ لمبی، وزن 145 پاؤنڈ، بھوری آنکھیں، سنہرے بال۔ یہ پوسٹر ہزاروں راہگیروں کو دکھایا گیا، خاص طور پر ٹرین اسٹیشن میں، اس امید میں کہ شاید کسی نے لورا کو دیکھا ہوگا۔ پولیس افسران لورا کے گھر سے لے کر ٹرین اسٹیشن تک کے راستے کی تلاشی لیتے ہیں، آس پاس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ لورا کے لاپتہ ہونے کے 4 دن بعد ڈیٹیکٹیوز لورا کے گھر کے قریب جنگلات میں ایک بہت ہی سنگین چیز دریافت کرتے ہیں۔ درخت کے نیچے لیفٹیننٹ جیمز ہینسی کو ایک خون آلود تکیے کا غلاف ملتا ہے۔ آفیسرز فوراً تکیے کے غلاف پر موجود کڑھائی اور نقش کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ وہی قسم کی کڑھائی تھی جو لورا کے بستر پر کئی تکیوں پر کی گئی تھی۔ فورینزک ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ تکیے پر خون ٹائپ اے گروپ کا تھا۔ لورا کا خون بھی ٹائپ اے تھا۔ پینی اور وارن کے خون کے سیمپل لیے گئے اور فورینزک لیبارٹری بھیجے گئے۔ کچھ دن بعد سائنسدانوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تکیے کے غلاف پر خون لورا کا تھا۔ اگلے دن مونٹگومری کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک شرلاک نامی بلڈ ہاؤنڈ کتے کو لورا کے چند کپڑے سنگھائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی شرلاک کو اس کے پنجرے سے آزاد کیا گیا، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ سے اس درخت کی طرف بھاگا جہاں سے پولیس کو تکیے کا غلاف ملا تھا۔ کتا اس درخت سے بھونکتا ہوا بھاگتے ہوئے ایک چرچ کی پارکنگ لاٹ کے ذریعے محلے سے ہوتے ہوئے سیدھا ہوٹلنگ فیملی کے گھر کے پچھلے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ ڈیٹیکٹیوز حیران تھے کہ کتا پچھلے دروازے پر کیوں رک گیا تھا، حالانکہ جس صبح لورا غائب ہوئی تھی پڑوسیوں کی نانی نے اسے گھر کے سامنے کے دروازے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور بار لورا کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس دفعہ پینی بھی ڈیٹیکٹیوز کے ساتھ ہوتی ہے۔ پینی غور کرتی ہے کہ لورا کی ہائی اسکول گریجویشن کی یادگار انگوٹھی کہیں نہیں تھی، اور اس کی میز سے ایک کرسٹل یونیکارن مجسمہ غائب تھا۔ جیسے کہ انویسٹیگیٹرز نے پہلے بھی غور کیا تھا، کمرے میں کچھ مشکوک نہیں تھا، البتہ اب انہیں ڈٹرجنٹ، صابن وغیرہ کی بو بہت تیز آ رہی تھی۔ بستر سے کمبل ہٹائی جاتی ہے، چادر پر کوئی دھبے نہیں تھے، خون نہیں تھا، گدا بھی صاف تھا۔ اس کے باوجود فورینزک ٹیم بستر پر لومینول اسپرے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لومینول ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو خون میں پائے گئے ہیموگلوبن کے ساتھ ریاکٹ کر کے اندھیرے میں چمکتا ہے۔ فورینزک سائنٹسٹ سوزن بلو کا کہنا ہے کہ پہلے بستر کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر اسپرے کیا گیا اور وہاں کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی دائیں طرف رائٹ سائڈ پر اسپرے کیا گیا، میٹرس کا وہ حصہ کرسمس ٹری کی طرح جگمگانے لگا۔ فورینزک ٹیم احتیاطاً لورا کی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے ہیئر برش ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھیجتے ہیں۔ برش پر پائے گئے تقریباً 30 گولڈن بالوں کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر معائنہ کیا گیا۔ سارے بال لورا کے تھے سوائے ایک بال کے۔ فورینزک ایگزامینر سوزن بلو نے غور کیا کہ وہ واحد بال کسی انسان کا بال نہیں تھا بلکہ سنتھیٹک فائبر سے بنا ہوا تھا۔ سنتھیٹک فائبر مصنوعی یعنی آرٹیفیشل بال تھا جسے ویگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پینی ہوٹلنگ نے پولیس افسران کو یقین دلایا کہ اس کی بیٹی نے کبھی وگ نہیں پہنی تھی، نہ خریدی تھی۔ سوال اب یہ تھا کہ لورا کے برش میں وگ کا بال کیوں موجود تھا۔ اس کے بعد تکیے کے غلاف پر پائے گئے خون کے دھبوں کا جائزہ لیا گیا۔ کئی ایسے نشان تھے جن سے لگ رہا تھا کہ چاقو کو غلاف پر پوچا گیا تھا۔
تکیے کے غلاف پر ایک خاص چھوٹا داغ بھی ملا جو گول گول لکیروں سے بنا تھا۔ یہ کسی چیز کا پرنٹ تھا، لیکن کپڑے سے پرنٹ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے سوزن بلو ایک پروٹین ڈائی استعمال کرتی ہے جسے امیڈو بلیک کہا جاتا ہے۔ جب دھبے پر امیڈو بلیک رنگ سپرے کیا گیا تو نشان ابھر کر واضح ہو گیا۔ یہ نشان کسی کے انگوٹھے کا پرنٹ تھا۔ 29 اکتوبر 1992 لورا ہوٹلنگ کو غائب ہوئے 10 دن بعد پینی اور وارن ہوٹلنگ گھر کے سامنے ایک پریس کانفرنس رکھواتے ہیں۔ پینی جرنلسٹ سے کہتی ہے، یہ ایک مسنگ پرسنز کا کیس تھا، لیکن اب یہ ہومسائیڈ قتل کا کیس بن چکا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ لورا کو ہمارے ہی گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ قاتل نے بہت اچھی طرح سے صفائی کی، اس نے بامشکل کوئی ثبوت چھوڑا ہے۔ اگرچہ ڈیٹیکٹیوز کو یقین تھا کہ لورا ہوٹلنگ کو اسی کے کمرے میں قتل کیا گیا تھا، ان کے پاس اس کی لاش نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی سسپیکٹ نہیں تھا۔ البتہ لورا کا بھائی وارن پولیس کو بتاتا ہے کہ لورا کی گمشدگی کی پہلی رات اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر کے باہر کھڑا تھا پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے کہ اچانک وارن کو ایک سفید ڈیٹسن ٹرک نظر آیا۔ ٹرک اس آدمی کا تھا جسے پینی نے 7-8 ماہ پہلے گھر کے مالی یعنی گارڈنر کے طور پر رکھا تھا۔ آدمی کا نام ہیڈن کلارک تھا۔ جب وارن نے ہیڈن کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تم نے لورا کو دیکھا ہے، ہیڈن جواب دیے بغیر گاڑی کو وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ پولیس افسران ہیڈن کلارک کو جانتے تھے کیونکہ وہ ماضی میں چوری کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور تو اور وہ ایک 6 سالہ بچی کی گمشدگی کے کیس میں سسپیکٹ کی لسٹ پر تھا۔ یہ کیس ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز اس کے بارے میں تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہیڈن کلارک آخر کون تھا؟ ہیڈن کلارک کا تعلق نیو یارک کے ایک باعزت پرانے امیر خاندان سے تھا۔ اس کا دادا وائٹ پلینز نیو یارک کا میئر رہ چکا تھا۔ ہیڈن کے باپ نے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کیمسٹری میں PhD کی تھی۔ ہیڈن 4 بچوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اس کی ماں فلاویا کا کہنا تھا کہ پیدائش کے وقت ڈاکٹروں نے فورسیپس کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے ہیڈن کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کا دماغی توازن اس لیے صحیح نہیں تھا۔ کلارک فیملی سوسائٹی کے سامنے پڑھے لکھے مالدار لوگ تھے، لیکن گھر میں 4 بچوں پر بہت سختی کی جاتی تھی۔ ہیڈن کے والدین الکوہولک بھی تھے۔ شراب کے نشے میں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور بچوں کو مارنا پیٹنا تو عام بات تھی، کیونکہ فلاویا کو ایک بیٹی کی خواہش تھی۔ جب بھی وہ نشے میں دھت ہوتی تھی، وہ ہیڈن کو لڑکیوں کے کپڑے، فراکس اور اسکرٹس وغیرہ پہناتی تھی۔ کرسٹن نام سے پکارتی تھی، جو ایک لڑکیوں کا نام ہے۔ بچپن میں ہیڈن پڑھائی میں بالکل 0 تھا۔ اسے ہکلانے کی عادت تھی۔ اسکول کے بچے اسے چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ ہیڈن خاموشی سے ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ فوراً بدلہ لیتا تھا۔ اگر کوئی محلے کا بچہ ہیڈن کا مذاق اڑاتا، اگلے دن اس بچے کی بلی یا پالتو کتا سڑک پر سر کٹا ہوا مردہ ملتا۔ جب ہیڈن 15 سال کا تھا، اس کے باپ نے اسے لیڈیز کپڑے پہنتے ہوئے پکڑ لیا۔ باپ نے اس کی خوب دھنائی کی، مار مار کر ہڈی پھسلی ایک کر دی۔ ہیڈن آخرکار ہائی اسکول سے فارغ ہوا۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلو سے 3-4 سال بڑا تھا۔ فلاویا نے رشوت دے کر بیٹے کو کولنری انسٹیٹیوٹ آف امریکہ میں داخلہ دلوایا۔ پکوان سیکھ کر ہیڈن کو 14 ریسٹورانٹس میں کام ملا، لیکن ہر بار وہ اپنی عجیب و غریب کرتوتوں کی وجہ سے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ ایک بار ریسٹورانٹ کے چند ملازموں نے دیکھا کہ ہیڈن کچے گائے کے گوشت کے پیالے میں جمع ہوا خون چپڑ چپڑ کر کے پی رہا تھا۔ ایک اور موقع پر اپنے باس سے بدلہ لینے کے چکر میں ہیڈن میشڈ پوٹیٹوز کے پتیلے میں پیشاب کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے بعد وہ چند سال US نیوی میں بھرتی ہوا۔ نیوی
بیوی بھی اسے راز نہیں آئی۔ کچھ افسروں نے دیکھا کہ ہیڈن یونیفارم کے نیچے لیڈیز انڈرویئر پہنا ہوا تھا۔ وہ ہیڈن کو کونے میں لے جا کر خوب مارتے ہیں۔ ایک اور موقع پر ہیڈن کو انہوں نے واک ان فریزر میں 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیا۔ بہرحال اسے نیوی سے فارغ کر دیا گیا جب اسے نیوی سائیکائٹرسٹ نے پیرانوئڈ سکیزوفرینک قرار دیا۔ سکیزوفرینیا ایک سنگین ذہنی حالت ہے جس میں انسان کو وہم اور ہلوسینیشن ستاتے ہیں۔ پیرانویا میں مبتلا شخص کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، عام باتیں انہیں دھوکہ لگتی ہیں۔ ہیڈن اب ایک نوکری سے دوسری تیسری نوکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کہیں ٹک کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ جب مالک مکان نے اسے فلیٹ سے نکلنے کو کہا تو ہیڈن نے گھر خالی کرتے ہوئے جگہ جگہ مچھلی کے ٹکڑے چھپا دیے، ہیٹنگ کے ڈکٹس میں، فریج کے پیچھے، پردوں کے ڈنڈے میں، پیانو میں۔ کچھ دن بعد جب مچھلی گلنے لگی، سڑنے لگی، پورے اپارٹمنٹ میں ناگوار بدبو پھیل گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ 38 سال کی عمر میں ہیڈن 2 بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسے 18 مہینے قید کی سزا سنائی گئی، لیکن صرف 45 دن بعد وہ رہا کر دیا گیا۔ اب 40 سالہ ہیڈن کلارک بے گھر تھا۔ اکثر اپنے ڈیٹسن ٹرک کو چرچ کے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کر کے وہ ٹرک میں میٹرس پر سویا کرتا تھا یا کسی بھی جنگل میں ٹینٹ کھڑا کر کے کیمپنگ کرتا تھا۔ سن 1992 کی شروعات میں خوش نصیبی سے اس کا ٹکراؤ پینی ہوٹلنگ سے چرچ میں ہوا تھا اور پینی نے اس پر ترس کھا کر پارٹ ٹائم مالی کی نوکری دے دی تھی۔ اس کے لیے کام کرتے ہوئے ہیڈن کو پینی سے انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ پینی رحم دل اور مہربان تھی۔ ہیڈن اپنے خیالوں میں تصور کرنے لگا تھا کہ اس کی حقیقی ماں پینی ہوٹلنگ تھی۔ کچھ مہینوں بعد پینی بھی ہیڈن پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے گھر کی چابیاں گارڈن شیڈ میں رکھنے لگی تھی تاکہ ہیڈن کو جب بھی واش روم جانے کی، پانی پینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ گھر کے اندر جا سکے۔ پینی پولیس افسران کو بتاتی ہے کہ لورا کے لاپتہ ہونے سے 1 ہفتے پہلے پینی نے ہیڈن کو ڈانٹا تھا۔ پینی کا موتیوں کا ہار اور اس کے کپڑے، انڈرویئر وغیرہ گھر سے غائب ہوئے تھے۔ پینی نے ہیڈن سے پوچھا تھا، کیا تم نے یہ چیزیں چوری کی ہیں؟ اس بات پر ہیڈن بھڑک پڑا تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا، چیختے ہوئے کہا، آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ یہ سن کر پینی پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس نے ہیڈن سے معذرت بھی مانگ لی تھی۔ حالانکہ ڈیٹیکٹیوز کے لیے ہیڈن کلارک اب مشتبہ افراد کی لسٹ پر پہلے نمبر پر تھا، پھر بھی پینی اور وارن ہوٹلنگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ پینی پولیس افسران سے کہتی ہے، آپ کا اندازہ غلط ہے، ہیڈن ایک ذہنی مریض ہے، لیکن وہ برا انسان نہیں ہے۔ وہ لورا کو یا کسی کو بھی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو رچرڈ فالن ہیڈن کے فائنینشل اور بینک ریکارڈز کی تحقیق کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہیڈن نے لورا کے لاپتہ ہونے سے 4 دن پہلے 14 اکتوبر کو ڈکٹ ٹیپ، موٹی رسی اور نائلون کی ڈوری خریدی تھی۔ خریداری کا بل اس نے چیک کے ذریعے ادا کیا تھا۔ انویسٹیگیٹرز ایک خاص تفصیل کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ چیک کے میمو سیکشن میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، لورا۔ اس کے علاوہ جس دن لورا غائب ہوئی تھی، ہیڈن نے سیئرز ڈپارٹمنٹ سٹور سے کوئین سائز گدے کی چادر خریدی تھی، جس کا سائز ڈیٹسن ٹرک میں موجود گدے کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن لورا کے گدے کے لیے بالکل برابر تھا۔ مزید تفتیش کے نتیجے میں پولیس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہیڈن نے 450 میل دور روڈ آئلینڈ میں ایک سٹوریج روم کرائے پر لیا ہوا تھا۔ سٹوریج یونٹ کے ملازم نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ لورا کی گمشدگی کے دوسرے دن 20 اکتوبر کو ہیڈن کلارک اپنے سٹوریج روم میں کچھ رکھنے آیا تھا۔ سرچ وارنٹ لے کر پولیس افسران اس کے سٹوریج یونٹ کی تلاشی لیتے ہیں اور وہ ہیڈن کلارک کی زندگی کا ایک
खुफिया सीक्रेट पहलू दरियाफ्त करते हैं। स्टोरेज रूम में बेशुमार ऊंची हील के जूते, ख्वातीन के कपड़े, अंडरवेयर और नकली सिलिकॉन से बनी हुई छाती के प्रोस्थेसिस थे। एक डब्बे में बहुत सारी विग पड़ी थी। वो सारी चीज़ें मौजूद थी जिनके ज़रिए हैडन क्लार्क औरत का रूप इख्तियार कर सकता था। क्या ये मुमकिन था कि लौरा की गुमशुदगी की सुबह जब नैनी ने उसे घर से निकलते हुए देखा था, वो लौरा नहीं थी बल्कि हैडन क्लार्क था? पेनी होटलिंग से जब इसका जिक्र हुआ तो उसने एक अहम डिटेल बताई। पड़ोसियों की नानी को अच्छी तरह याद था कि लौरा ने उस दिन पैंट्स पहनी हुई थी। पेनी का कहना था कि लौरा अपनी 6 फुट हाइट को लेकर सेल्फ कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत लंबी थी। वो कभी भी पतलून नहीं पहनती थी, सिर्फ ड्रेसेस, फ्रॉक्स और स्कर्ट्स उसकी अलमारी में थे। इसके बाद स्टोरेज रूम में मौजूद तमाम सुनहरे बालों वाली विग्स के रेशे यानी फाइबर्स वाशिंगटन डीसी में FBI लेबोरेटरी में भेजे गए। इन फाइबर्स को लौरा के हेयर ब्रश पर पाए जाने वाले बाल से कंपेयर किया गया। कई साइंसी टेस्टों के बाद पता चला कि एक गोल्डन विग के फाइबर्स और हेयर ब्रश पर बाल 100% मैच थे। उनका सिंथेटिक मटेरियल और रंग भी एक जैसा था। आखिरकार डिटेक्टिव्स अपनी तवज्जो तकिए के गिलाफ पर खूनी अंगूठे के निशान पर डालते हैं क्योंकि हैडन क्लार्क के फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल डेटाबेस में पहले से मौजूद थे। मिनटों में वाज़ेह हो गया कि अंगूठे का निशान हैडन क्लार्क का था। 6 नवंबर 1992 हैडन क्लार्क को फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अगरचे लौरा होटलिंग की लाश नहीं मिली थी, प्रोसिक्यूटर्स को उम्मीद थी कि उनके पास जरी को इस बात पर कायल करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद थे कि लौरा होटलिंग मर चुकी थी और हैडन क्लार्क ही कातिल था। मुकदमे की समाअत 14 जून 1993 को शुरू होने वाली थी, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि हैडन ने इतराफ़े जुर्म कर लिया और प्ली डील के मुताबिक उसने बता दिया कि उसने लौरा की लाश कहाँ दफनाई थी। हैडन डिटेक्टिव्स को लौरा के घर से आधे मील दूर के फासले पर एक जंगल में ले गया जहाँ उसने एक कम गहरी कब्र में उसे दफनाया था। लौरा की मौत को 8 माह गुजर चुके थे। उसकी लाश गल चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम के जरिए मालूम हुआ कि उसकी मौत दम घुटने से वारिद हुई थी। पूछगछ के दौरान हैडन क्लार्क ने डिटेक्टिव्स के सवालों का जवाब कभी अपनी आवाज़ में, कभी एक छोटे मासूम बच्चे की सहमी हुई आवाज़ में और कभी क्रिस्टन नामी औरत की आवाज़ में दिया। हैडन ने बताया कि उसने लौरा होटलिंग को क्यों और कैसे कत्ल किया था। जिस दिन से पेनी ने हैडन को नौकरी दी थी, उस दिन से हैडन क्लार्क पेनी से बहुत मुतासिर हुआ था। बचपन से उसे फ्लाविया ने प्यार से महरूम किया था, हर वक्त जलील किया था। उसके मुकाबले में पेनी नरम दिल थी, हैडन के साथ खुश मिजाजी और तमीज़ से पेश आती थी। जब भी पेनी घर पर होती, वो रुक कर हैडन से बात करती थी, उसका ख्याल रखती थी, कभी कभार लीमू का शरबत बना कर देती थी। जब पेनी घर पर नहीं होती थी तो हैडन क्लार्क उसके कमरे में जाकर उसके कपड़े सूंघता था। एक दफ़ा उसने पेनी की 3-4 अंडरवेयर भी चोरी कर ली थी और एक मौके पर एक खूबसूरत मोतियों का हार। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब लौरा पढ़ाई ख़त्म करके घर वापस आई। पेनी सारा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारती थी। दोनों मिलकर हंसते थे, बातचीत करते थे। लौरा खूबसूरत, पढ़ी लिखी, एक परफेक्ट नौजवान औरत थी। लौरा के पास वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना हैडन को थी। हैडन लौरा से जलने लगा था और फिर एक दिन पेनी ने हैडन से बहुत सख्ती से बात की, उससे घर से गायब होने वाली चीज़ों के बारे में पूछा। हैडन को बहुत गुस्सा आया। पेनी तो पहले ऐसी नहीं थी। पेनी को सबक सिखाना था। उसकी सबसे कीमती चीज़, उसकी लाडली बेटी लौरा, छीनना ज़रूरी था। कुछ दिन बाद पेनी ने हैडन को बताया कि वो 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक कॉन्फ्रेंस में जा रही है।
14 अक्टूबर को हैडन ने लोरा को कत्ल करने का इरादा कर लिया था। उसने एक हार्डवेयर दुकान से 2 डक्ट टेप के रोल्स, रस्सी और नायलॉन की डोरियां खरीदी। 18 अक्टूबर रात के 11:30 बजे हैडन ने अपना ट्रक पेनी के घर से कुछ फासले पर खड़ा किया। उसने पेनी की अंडरवेयर, औरतों की पैंट्स, ब्लाउज और लंबा कोट पहना हुआ था। सर पर गोल्डन विग पहन रखी थी। बगल में उसने एक खाली 22 कैलिबर राइफल छुपाई हुई थी। हैडन ने गार्डन शेड से घर की चाबियां निकाली और घर में दाखिल हुआ। किचन से छुरी उठाई और सीधा लोरा के कमरे में गया। लोरा सो रही थी। हैडन ने उसे राइफल की नोक से जगाया। जैसे ही लोरा ने आंखें खोली, हैडन ने क्रिस्टन की शख्सियत अपनाई और लोरा से खातून की आवाज़ में पूछा, तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? लोरा को सवाल समझ नहीं आया तो हैडन ने एक और सवाल किया, तुम मेरे कपड़े क्यों पहनी हुई हो? अब तो लोरा कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर हैडन ने लोरा को अजीब हुक्म दिया, मुझसे कहो कि मैं लोरा हूँ। तुम लोरा हो, तुम ही लोरा हो, प्लीज मुझे मत मारो, लोरा ने रोते हुए इल्तिजा की। हैडन ने लोरा की कलाइयों को और टखनों को डक्ट टेप से बांध दिया। उसके बाद हैडन ने लोरा के होठों पर टेप लगाया, फिर उसकी आंखों पर, और जोश में आकर उसने लोरा का पूरा चेहरा डक्ट टेप से ढांप दिया। वो सांस नहीं ले सकती थी और उसका दम घुट गया। जब वो मर गई, हैडन ने छुरी के जरिए उसके चेहरे, कलाइयों और टखनों से टेप उखाड़ा। ये करते हुए लोरा की लाश जगह जगह से कट गई। हैडन ने फिर लोरा के इयररिंग्स निकालना चाहे। एक इयररिंग आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरा हैडन से खुला नहीं, तो उसने लोरा का कान काट कर इयररिंग निकाल लिया। अब बिस्तर की चादर खून आलूद हो गई थी। हैडन ने लोरा की लाश को चादर में लपेटा, खून आलूद तकिए के गिलाफ को भी निकाला। सब कुछ समेट कर उसने लोरा की लाश अपनी गाड़ी के अंदर रख दी। फिर वो वापस लोरा के कमरे में गया। मैट्रेस पर खून के धब्बों को साबुन से साफ किया, नई चादर बिस्तर पर बिछाई। लोरा जैसे बालों की विग के साथ लोरा के इयररिंग्स पहनकर वो लोरा के बिस्तर में पूरी रात लेटा रहा। सुबह होते ही उसने लोरा की अंगूठी और यूनिकॉर्न स्टैचू अपने कोट की जेब में रखी। विग के बालों को लोरा के ब्रश से सुलझाया और बाहर निकल गया। पूरा दिन लोरा की लाश हैडन के ट्रक में पड़ी रही और फिर जैसे ही अंधेरा छा गया, उसने चर्च के करीब जंगलात में एक कब्र खोदी और लोरा को दफन कर दिया। हैडन ने फिर सीयर्स दुकान से एक चादर खरीदी। वो पलटकर पेनी के घर आ रहा था कि वार्डन ने उसे देख लिया। हैडन को लोरा के बिस्तर पर चादर चढ़ाने का मौका नहीं मिला। हैडन क्लार्क को 30 साल कैद की सज़ा मिली। वो अभी भी मैरीलैंड के ईस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूट में कैद है। वॉरेन होटलिंग ने अपनी बहन के बारे में ये चंद अल्फाज कहे हैं, मैं नहीं जानता था कि लोरा अपनी छोटी उम्र में इतने लोगों का दिल जीत चुकी थी। उसके मेमोरियल सर्विस में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की थी। हर किसी के पास लोरा के बारे में कोई मज़ाहिया किस्सा, नेकी का जिक्र या तारीफ ही तारीफ थी। लोरा की याद में रिवर साइड सेमेट्री में एक आलीशान मकबरा खड़ा किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाग में एक बेंच पर उसके नाम का प्लैक लगाया गया है। दोस्तों, ये थी लोरा होटलिंग की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना